اور پھر میرے سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ہی ایسا کیوں ہیں، اللہ پاک تو انصاف کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کی زندگیوں میں اتنی خوشیاں کیوں ہیں جو ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں؟ تو میں ان کو کہتی ہوں اللہ پاک تو سب کے ہیں نا، اللہ پاک تو سب کے ہیں، اللہ پاک تو کسی کو فوراً سے سزا نہیں دیتے ہیں، ہمارے اپنے گناہوں کی اللہ پاک ہمیں فوراً سزا نہیں دیتے ہیں۔ ایون کہ اگر بات ہے کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو مجھے فوراً سزا نہیں ملتی ہے، مجھے موقع ملتا ہے، معافی مانگنے کا موقع ملتا ہے۔ میری زبان سے اگر کوئی ایسا لفظ نکل رہا ہے، ایون کہ اگر میں اپنے رویے سے کسی کو تکلیف دے رہی ہوں، ایون کہ اگر میں اپنی زبان کے نکلے ہوئے ایک لفظ سے کسی کو تکلیف دے رہی ہوں، تو اللہ پاک موقع دیتے ہیں، اللہ پاک مجھے بھی موقع دیتے ہیں، آپ کو بھی موقع دیتے ہیں کہ آ جاؤ نا میری طرف، آؤ بیٹھو بات کرو، اس چیز کا حل نکالتے ہیں۔ دو نوافل صلاۃ التوبہ کے پڑھو، بے شک میں معاف کرنے والا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں ارحم الراحمین ہوں، اور میں تو بہترین رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ پاک تو رحم کرنے والے ہیں کیونکہ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے۔ تو بہرحال بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز چاہیے، کسی انسان کی محبت چاہیے، کسی انسان سے آپ کو پیار چاہیے، کوئی بھی دنیا کی چیز چاہیے، کچھ بھی چاہیے، ذرا سی میں کہوں گی کہ ایک چونٹی کا رزق کا بھی وعدہ اللہ پاک نے کی ہے، تو اللہ پاک تو قرآن پاک میں خود فرما رہے ہیں کہ میرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کر کے اگر آپ دل کے ساتھ سوئیں نا رات کے وقت میں کہ اللہ پاک مجھے تہجد میں جگا دیجیے گا، اور اللہ پاک جگاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے۔ میں ایک مثال دوں، فجر کا الارم لگاتے ہیں، فجر کا الارم بار 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 بند کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے دعا کی ہوئی ہے، آپ کی نیت سچی ہے، آپ کے دل کی کیفیت سچی ہے، آپ کے ایگزیکٹ جو ٹائم ہے اذان کو، اس وقت میں ایک بار تو آنکھ کھلے گی کھلے گی۔ وہ پھر آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ پاک تو وہ محبت کرنے والے ہیں جو ہماری رات کی تنہائی کی، ہماری جو سٹرگل ہے جب ہم تہجد کے وقت میں اٹھتے ہیں، اس کا بھی ہمیں اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ پاک تو وہ خوبصورت ترین ذات ہے جو ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ تو بس پھر اللہ پاک کی برابری کا انصاف آپ اور میں کیا کریں گے؟ اللہ پاک کا انصاف تو بہترین ہے، کیونکہ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ ہمیں محبت سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، نرمی سکھاتا ہے۔ ہمیں یہ بولا جاتا ہے اپنے اخلاق کو بہترین کرو، اپنے لفظوں سے کسی کی مدد کر سکتے ہو مدد کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دین ہمیں محبت سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے اللہ پاک سب کچھ کر دینے پر قادر ہیں۔ میرے پاس یہ جب میریکل سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں، یہ صرف اور صرف ایک شہر یا ایک ملک سے نہیں آتی ہیں، یہ پوری آل اوور دا کنٹری آتی ہیں، جو کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کہاں کہاں پر ایک گھر میں بیٹھی ہوئی لڑکی کی آواز جو اللہ پاک پہنچا دیں گے، کس کے وسیلے جو ہے اس طریقے سے بنتے جائیں گے۔ ایون کہ میری کافی ساری پیاریاں مجھے بتا رہی ہوتی ہیں، آپ ہی ہم ایک ٹائم پر بہت زیادہ پریشان تھے، ہم اکیلے تھے، لیکن آپ کے چینل کے وسیلے سے ہمیں دوستیں مل گئی ہیں، ہمیں بات کرنے کے لیے کوئی ایسی دوستیں مل گئی ہیں جو ہمیں اللہ پاک کے قریب لے کر جاتی ہیں، اللہ پاک کے قریب کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو اس سے پیاری بات کیا ہو سکتی ہے میری پیاریوں؟ اور کبھی بھی نا، کبھی بھی کسی کو فوراً جج نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ اور میں کسی کو جج کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے دیکھو ہمیں کبھی جج نہیں کیا، اللہ پاک تو ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ تم اب بھی سوچ رہے ہو، اب بھی آ جاؤ میرے پاس۔ تم نے اگر کوئی غلطی کی ہے، تم نے اگر کوئی غلطی کر لی ہے، تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ کسی انسان کی طرف نہیں دیکھنا، تم نے میری طرف دیکھنا ہے۔ دیکھو اگر کوئی کسی کا عیب چھپاتا ہے نا، تو اللہ پاک اس کے عیب کو بھی چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے کسی کی غلطی کو دیکھ لی ہے، کسی کی برائی کو دیکھ لی ہے، تو آپ اپنی زبان کو خاموش رکھیے، کسی کو برا مت سمجھیے، کسی سے نفرت مت کیجیے، کیونکہ آپ اور میں کسی کو برا سمجھنے والے کوئی نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہے نا، اللہ پاک انصاف کریں گے، اور اللہ پاک کی ذات نہیں ہمیں سب کچھ عطا کرنا ہے۔ تو بس پھر لوگوں کی محبت چاہیے، کوئی چیز چاہیے، دنیاوی کوئی چیز چاہیے، کچھ بھی چاہیے، تو میری پیاریو اللہ پاک سے مانگو۔ اور یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ یہ فانی ہے، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ ہماری مائیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی کراکری کو بہت پسند کرتی ہیں، سب کی مائیں کرتی ہیں، میری امی بھی ایسی تھی، میری بہنیں ہیں شادی شدہ ہیں، ان کے گھر کوئی برتن چلا جاتا تھا تو کال کر کے کہہ رہی ہوتی تھی کہ بات سنو، اس بار آؤ گی نا تو میرے وہ برتن لے آنا، میرا پورا ڈنر سیٹ تم نے خراب کر دیا۔ سب کی امی ایسے کرتی ہیں، تو میری امی کا بھی تھا، لیکن آج سب کچھ میں وہ پڑا ہوا گھر میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، ایک ایک چیز دیکھ رہی ہوتی ہوں، تو میں کہتی ہوں یہیں پر رہ جانا ہے سب کچھ، کوئی کسی کے ساتھ کچھ لے کر نہیں جا سکتا، ہر چیز یہیں پر ہے، سب کچھ یہیں پر رہ جاتا ہے۔ میری امی کی زندگی میں ایک ٹائم پر بہت 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 مشکل وقت آیا تھا، بہت مشکل وقت آیا تھا۔
اور میری امی کی زندگی میں تو اس طرح کا مشکل وقت تھا کہ وہ کہتے ہیں نا، جینا مرنے والی سچویشن تھی، کہتے ہیں نا کہ چھوٹی چھوٹی انسان سے نیکیاں ہوتی ہیں تو پھر اس کو دعائیں لگتی ہیں۔ تو میری امی نے ایسے ہی اوپر چھت پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، دوپہر کا ٹائم تھا اور سردیوں کی دوپہر تھی، تو وہ بہت زیادہ پریشان اوپر بیٹھ کر جو ہے ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی، اور باہر جو ہے اچانک سڈن جو ہے نا ڈور ناک ہوتا ہے۔ امی نے اوپر سے ہی دیکھا، امی نے جب دیکھا تو ایک بہت ہی بزرگ سے انسان تھے، ان کے ہاتھ میں ایک سٹک سی تھی، وائٹ سے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وائٹ سے ان کی داڑھی مبارک تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ بیٹا اگر کچھ کپڑے ہیں تو وہ مجھے دے دو گی؟ تو اب امی اکیلی تھی گھر میں، ظاہر ہے چھوٹے بچے تھے تو اپنی جاب پر تھے، تو امی نے اوپر سے نا کچھ کپڑے باندھ کر جو بھی تھے ضرورت کے جیسے بھی تھے، امی نے نا جلدی سے ان کو دے دیے۔ اب انہوں نے نا امی کو اس طریقے سے ہی بولا، وہیں پر امی اوپر کھڑی ہیں اور وہ انکل نیچے کھڑے ہیں، اور انہوں نے امی کو بولا کہ بیٹا جو زندگی میں پریشانی ہے اس کے لیے درود ابراہیم پڑھو، اللہ تعالیٰ تیرے وسیلے بنا دے گا۔ مطلب جس طرح بولا جاتا ہے، اکثر ہمارے بزرگ ہمیں ایسے ہی بولتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے وہ رستے کھول دے گا جو تو نے سوچا بھی نہیں ہے۔ اب امی کو اس طرح کلیئر نہیں ہوا، خیر امی نے کہا کہ بابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے امی کو اشارہ کر کے بولا کہ 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ، اللہ تیری پریشانیاں دور کر دے گا۔ اب امی کہتی ہیں کہ امی نے پلک جھپکی ہے، مطلب جس طرح انسان آئی بلنک کرتا ہے نا، تو آئی بلنک کرنے کے سیکنڈ جو ہوتے ہیں، کیا سیکنڈ ہوتے ہیں، میرے خیال سے 1 سیکنڈ بھی نہیں ہوتا شاید پورا مکمل، تو امی کہتی ہیں اس سیکنڈ کے دوران جو تھے وہ انکل وہاں سے غائب ہو گئے تھے، اور وہ نظر نہیں آئے کہ وہ انکل کہاں گئے اور کہاں نہیں گئے۔ بہرحال جو بزرگ تھے، جو انکل تھے، وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد امی کہتی ہیں کہ جب وہ گزر کر گئے ہیں جہاں سے وہ مڑے ہیں، تو امی کہتی ہے باقاعدہ اوپر چھت تک جو تھی نا وہ خوشبو امی کو محسوس ہوئی، اور اتنی پیاری وہ خوشبو تھی۔ اللہ پاک کی مدد آتی ہے میری پیاریوں۔ امی میری بہت مشکل وقت میں تھی، بہت پریشان تھی۔ میں کسی دن شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ اس اسٹرگل کو بھی، کہ ہر انسان مشکلات سے گزر کر ہی خوشیوں کی طرف جاتا ہے۔ کوئی انسان اگر آپ کو خوشی میں نظر آ رہا ہے نا، تو اس کی خوشی کے پیچھے غم چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ غم ہوتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی ہمیشہ محبت کو دیکھا، تو میں نے بھی بڑا کچھ امیجن کیا کہ شاید ایسی ہی زندگی ہوتی ہے، لیکن زندگی تھوڑی سخت ہے۔ زندگی آپ کو بتاتی ہے کہ نہیں، سب کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال میری امی کی زندگی میں جو درود ابراہیم سے پھر معجزات ہوئے ہیں، جو میریکلز ہوئے، اور وہ انشاءاللہ مطلب اللہ کا آپ سے شیئر کروں گی، لیکن بس اتنا آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ پاک جو ہے بہترین سنتے ہیں، اور اللہ پاک کی مدد آتی ہے، اور پھر وہاں سے نوازا میری امی کو، میرے ابو کو اللہ پاک نے، کہ جہاں سے مطلب سوچا بھی نہیں تھا، اور خاندان والے پورے حیران تھے کہ یہ لوگ تو ٹوٹلی کہہ لو کہ ڈاؤن ہو چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، لیکن کیسے سنبھل گئے، اور کیسے اتنا کچھ اللہ پاک نے ان کو عطا کر دیا۔ تو اللہ پاک کرم فرماتے ہیں، اور بس دنیاوی چیزیں، میرے ابو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا دنیا میں سب کچھ رہ جانا ہے، دنیاوی چیزیں ہیں، یہاں پر کسی چیز کے لیے کیا پیچھے بھاگنا، تو اللہ نے جو دینا ہے وہ نصیب میں ہے۔ ہاں کوشش کریں گے ہم اپنی پوری طریقے سے، اللہ سے مانگیں گے اور اللہ پاک عطا کر دیں گے۔ تو بس میری پیاریوں وہی بات ہے کہ آج جو آپ لوگ میرے اندر فیتھ اور ایک اسٹرانگنیس دیکھتے ہو نا، وہ میرے پیرنٹس کی طرف سے ہے، اور دوسرا میرے بہن بھائیوں نے مجھے بہت طریقے سے سنبھالا ہے، مجھے ہر زندگی کے موقع پر جو ہے ہمت دی ہے۔ اور بس بیٹھے بیٹھے آج دل کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساری باتیں بتاؤں، تاکہ اگر کوئی بھی پریشان ہے، کوئی بھی مشکل میں ہے، وہ خود کو اکیلا نہ سمجھے۔ اللہ پاک کی ذات ہے اور اللہ پاک انصاف کرتے ہیں۔ تو میری پیاریوں، میری زندگی میں درود ابراہیم پڑھنے سے پھر ایسا ہوا کہ میں نے نہیں سوچا تھا کیا میں کبھی کسی کے لیے کچھ کر سکتی ہوں۔ میری پیاریوں، میں نے زندگی میں نا ایک دعا کی تھی کہ اللہ پاک مجھے توفیق دیجیے گا کہ میں کسی کے لیے کچھ ایسا کروں کہ جس کو جو ہے اس کے دل کی ایک خواہش کو میں پورا کر سکوں۔ مجھے پتا ہے کہ جس لڑکی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مطلب اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی، تو دوسرے کے لیے کیا کرے گی؟ لیکن میں درود ابراہیم پڑھتی تھی اور پڑھتی ہوں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک میری یہی خواہش ہے کہ میں اپنی قبر میں بھی ہوں تو بھی میری زبان جو ہے درود ابراہیم کا ذکر کرتی رہے۔ اور اللہ پاک سب کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک کی ذات نے ہی سب کرنا ہے۔ تو پھر میری پیاری، ابھی اللہ پاک نے مجھے ایک توفیق عطا فرمائی کہ میں کسی کی خواہش کو پورا کر سکی ہوں، اور اللہ پاک کے کرم سے ہوا۔ اور جب میں اس خواہش کو پورا کر رہی تھی، بڑی خوبصورت خواہش تھی، لیکن بس یہ کہوں گی کہ اللہ پاک قبول فرما لے۔ اور جب میں نے اس انسان کے چہرے پر وہ خوشی دیکھی، تو مجھے میرے چہرے کے وہ آنسو یاد آئے، اور مجھے میری آنکھوں کے وہ آنسو یاد آئے جب مجھے کہا جاتا تھا کہ تم کیا ہو، تم کچھ نہیں کر سکتی، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اللہ پاک کے سامنے جھکایا اس وقت میں،
اور میں نے ان سے بھی یہی کہا کہ آپ نے اللہ پاک سے شکر ادا کرنا ہے جو آج اللہ پاک نے وسیلہ بنایا. اگر میں کسی کا وسیلہ بنی ہوں تو اللہ پاک نے بنایا ہے. تو بے شک میری پیاریوں، جس لمحے میں کسی کی خواہش کو، چھوٹی سی خواہش کو میں پورا کر رہی تھی، اللہ نے اس قابل سمجھا تو وہ درود ابراہیم ہی میری زبان پر تھا اس وقت میں. اور آج بھی جب میں درود ابراہیم پڑھ رہی تھی تو میں نے یہی سوچا تھا، ہر انسان کی زندگی میں جو آپ دیکھ رہے ہو نا چیزیں یا جو کچھ بھی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا سٹرگل ہے. چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے آپ کے گھر میں امی ہیں، چاہے آپ کی بہنیں ہیں، چاہے آپ کے بھائی ہیں، کوئی بھی ہے. کسی کی زندگی میں اگر آپ جو کچھ دیکھ رہے ہو اس کے پیچھے بہت سٹرگل ہے. اور اگر آپ اپنی مدد اللہ پاک سے مانگتے ہو اور اللہ پاک سے ہی توکل اور یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھتے ہو تو اللہ پاک آپ کو سنبھال لیتے ہیں. نہ کہ اللہ پاک صرف آپ کو سنبھالتے ہیں، بلکہ آپ کی وجہ سے اللہ پاک جو ہے لوگوں کو ہمت دینے کی آپ کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں ایک دعا کی تھی کہ اللہ پاک مجھے زندگی کا یہ جو موقع مل رہا ہے نا، دوبارہ جو مجھے ایک زندگی مل رہی ہے، کیونکہ اندھا اعتبار کرتے ہوئے بڑا کچھ جو ہے میں نے اپنے اندر انٹیک بھی کیا اور کہاں کہاں پر لوگوں نے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. اور بہرحال ہر انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات ہی پرفیکٹ ہے. میرا یقین اللہ پاک پر تھا نا، میرا توکل اللہ پاک پر تھا. اللہ پاک سے یہی کہا تھا کہ اللہ پاک مجھے ایک موقع دیجیے گا کہ میں کسی کے چہرے پر مسکراہٹ دے سکوں، کسی کی مدد کر سکوں. تو جب میں نے درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کیا تو اللہ پاک نے غیب کے طریقوں سے مدد کی، غیب کے طریقوں سے وسیلے بنائے. فائنینشلی طور پر اللہ پاک نے میری مدد فرمائی. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج میں کسی کی مدد کر سکی اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ دے سکی ہوں. اور میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک جب تک اس دنیا میں ہوں میرے سے یہ چھوٹے چھوٹے کام لیتے رہیے گا، کیونکہ اللہ پاک مجھے اس قابل سمجھے گا کہ میں کسی کو خوشی دے سکوں، کسی کی ذرا سی ہیلپ کر سکوں. تو بہترین اللہ پاک ساتھ دیتے ہیں، اللہ پاک آسانیاں فرماتے ہیں. تو آپ لوگوں کو بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں بھی ابھی بھی درود ابراہیم نہیں بھی پڑھ رہے ہیں تو پلیز درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے. کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل ہے، اللہ پاک سے بات کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، ایک کارنر سا سیٹ کر لیں، چھوٹا سا کارنر بنا لیں. پہلے تو میرے پاس اتنا کچھ نہیں تھا، یہ تھا کہ ظاہر ہے ماں باپ کا گھر ہوتا ہے وہ تو ایک اپنائیت ہوتی ہے، لیکن میری بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میں ایک چھوٹا سا کارنر سا سیٹ کروں. الحمدللہ وہ بھی اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا. تو بس اللہ تعالیٰ ثانیہ فرماتے ہیں سب سے بہترین تھیراپی جو ہے وہ درود ابراہیم کی تھیراپی ہے. اور ایک کارنر میں بیٹھ جایا کریں، اپنی آنکھوں کو بند کیا کریں، ہر سینٹ لگایا کریں، خوشبو تھوڑا سا پیارا سا انوائرمنٹ بنا لیا کریں، اللہ پاک سے جو ہے کارنر میں بیٹھ کر سکون کے ساتھ بات کیا کریں. یہ جو ہمارے فنگرز کے پورز ہیں، جو ہمارے پاس بیسٹ کاؤنٹر ہے، اس میں درود ابراہیم پڑھا کریں. لوگوں کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں، کان ہیں، ناک ہے، زبان ہے، یہ بھی ہماری قیامت والے دن گواہی دیں گے. تو بس ان سے بھی بہترین کام لے لیجئے، جسم وجود جو ہے وہی ہمارے لیے اللہ پاک کے سامنے گواہی پیش کر دے اور عرضی دے دے کہ اللہ پاک یہ بندہ، یہ بندی جو ہے ان ہاتھوں سے درود ابراہیم پڑھتا تھا، پڑھتی تھی، اس کو بخش دینا، بخش دینا. بے شک بے شک، انشاءاللہ، آمین ثم آمین. تو میری پیاری چھوٹی سی پیاری سی کچھ باتیں تھی اور میں نے اپنی کہہ لو کہ ایک میریکل آف درود ابراہیم جو میری زندگی میں میریکل ہوا، کرم کیا. اللہ پاک کی ذات بے شک ساتھ دیتی ہے. میں اس قابل نہیں ہوں، کچھ تو وسیلے ہیں نا، یہ تو چھوٹے چھوٹے وسیلے ہیں. اگر آج میری آواز آپ لوگوں تک جا رہی ہے یا کوئی مجھے سن پا رہا ہے تو یہ بھی اللہ پاک کا ہی کرم ہے. تو اللہ پاک نے یہاں تک پہنچایا، اللہ پاک آگے بھی ساتھ دیں گے. اس دل سے یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں موجود ہوں تو اللہ پاک میری اولاد کو نیک کیجیے گا، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے میں اور میرے بہن بھائی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، ایسے میری اولاد کو بھی میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی خوشیاں مجھے نصیب فرمائیے گا. تو میری پیاریوں، آپ لوگ جو ہو نا، ہمیشہ ہمیشہ حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرو، اور یہ دعا کیا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آپ ہی کی جو پیاری سی چھوٹی سی خوشی ہے حسنین، اس کو ہمیشہ میرے ساتھ رکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، اور اس کی خوشیاں مجھے آپ سب کے نصیب فرمائیں. کیونکہ یہ صرف میرا تو نہیں ہے نا، کیونکہ میرا تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ پاک نے دیے. اللہ پاک کی ذات غفور الرحیم ہے، اور یہ آپ سب کا بھی ہے. چھوٹا سا تھا تو اس کو آپ لوگ دیکھتے ہوئے آ رہے ہو چینل پر، اور بس دعائیں دیا کرو، محبت دیا کرو، پیار دیا کرو، اور دیکھو کسی کو خوشی دو گے نا، اللہ پاک آپ کو بھی خوشیاں دیں گے.
اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بس اللہ پاک سے محبت کرو، اللہ پاک کے لیے لوگوں کے پیچھے نہ بھاگو، لوگوں سے کیا انسان توقع رکھے۔ اللہ پاک کی ذات بے شک بہترین جاننے والی ہے، سننے والی ہے، ساتھ دینے والی ہے۔ تو بس پھر پریشان نہیں ہونا، سب ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا نا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو بس پھر مشکل کے بعد آسانی ہے تو ہے، اور اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ پاک ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ پاک سے جو بھی چاہیے، کچھ بھی چاہیے، میں پھر کہوں گی اللہ پاک سے مانگنا۔ اور کوئی جتنا مرضی برا کہہ لے، جو مرضی بول لے، آپ نے خاموش رہنا ہے، صبر کرنا ہے، توکل رکھنا ہے۔ اللہ پاک کی مدد آتی ہے اور اللہ پاک کا انصاف آتا ہے، اور جب آپ جواب نہیں دیتے ہو نا، تو 70 فرشتے جو ہیں وہ مقرر کر دیے جاتے ہیں آپ کا جواب دینے کے لیے۔ اللہ پاک نے تو کہہ لو کہ ایک بات ہوتی ہے کہ دنیاوی باڈی گارڈز ہوتے ہیں، اور اللہ پاک نے تو آپ کے ساتھ جو ہیں فرشتے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو دین اسلام میں ذرا ذرا سی چیز پر ثواب مل رہا ہے، ایون کہ ایک پانی کا گلاس اٹھا کر پکڑا دیں اس میں بھی نیکی ہے، کسی کو منہ سے اچھا لفظ بول دیں اس میں بھی نیکی ہے، کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا وہ بھی نیکی ہے، رستے سے رکاوٹیں ہٹا دینا وہ بھی نیکی ہے۔ تو میری پیاریوں، اللہ پاک جو ہے نا چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ پاک یہ نہیں دیکھتے کہ کون کیسا ہے کون کیسا نہیں ہے، اللہ پاک سب کے ہیں۔ اور بس جب اللہ پاک سے مانگ لیا جائے نا، پھر بے فکر ہو جایا کرو، اور جب بھی دل میں کوئی خیال آئے، کچھ بھی آئے، ایک بات سوچ لیا کرو کہ اللہ پاک ہے نا، اللہ پاک سنبھال لیں گے، اور اللہ پاک سب بہترین کر دیں گے، سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور پریشان مت ہوا کرو، جو وسوسے خیالات آتے ہیں، شیطانی وسوسے خیالات آتے ہیں، ان کو ایک سائڈ پر کر دو۔ اللہ پاک کی مدد سب سے بہترین مدد ہے، اور اللہ پاک سے ہی مدد مانگنا، نماز سے مدد مانگنا۔ ڈپریشن کا حل بہترین جو ہے وہ نماز ہے، اور اپنے سجدوں کو طویل کریں۔ آپ جتنا اپنے سجدوں کو طویل کریں گے، جتنا وقت آپ نماز میں لگائیں گے، آپ اتنی جلدی ڈپریشن سے نکلتے جائیں گے۔ اور یہ ڈپریشن تو ہم لوگوں نے لفظ بنا لی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہماری دین سے دوری ہے۔ اگر ہم دین کے قریب ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو سکون ہی سکون ہے۔ اللہ پاک آسانیاں فرمانے والے ہیں، اور اللہ پاک کی مدد آتی ہے، اور بہترین طریقے سے آتی ہے۔ تو میری پیاریوں، جب بھی پریشان ہو، اپنے دل کو ایک بات سمجھانا کہ اللہ پاک ہے نا، وہ سب بہترین کر دیں گے اور سب سنبھال لیں گے۔ تو بس پھر اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے خوبصورت معجزات کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائیں، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، حسنین، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔